السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میں النساء اسلامک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے نئے بیچ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام ام حارث ہے۔ میں النساء اسلامک انسٹیٹیوٹ میں عربی گرامر پڑھاتی ہوں۔ جب بھی میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتاتی ہوں کہ میں عربی گرامر پڑھاتی ہوں تو لوگ چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا مشکل سبجیکٹ آپ پڑھاتی ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید تو پڑھا ہوتا ہے، لیکن انہیں جب گرمی عربی گرامر کی طرف پڑھنے کی طرف میں راغب کروں تو ایک دو کلاسز لے کر پھر وہ عربی گرامر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عموماً لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان انتہائی آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ مثلاً میں عربی میں ایک لفظ بولتی ہوں ربی۔ عربی میں نے ایک لفظ بولا ربی، جس کا اردو میں مطلب دو لفظوں پر مشتمل ہے، میرا رب۔ جب میں اس عربی لفظ ربی کی تفصیل بتاتی ہوں کہ اسم ہے اور مرکب اضافی ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہماری قومی زبان اردو ہے، یہ عربی، فارسی اور سنسکرت کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان کے 70% جو الفاظ ہیں وہ ہماری اردو زبان میں پائے جاتے ہیں۔ عربی کے حروف تہجی جو ہیں وہ ہماری اردو قومی زبان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اردو لکھنے کا انداز اور طریقہ بھی عربی جیسا ہے، جیسا وہ دائیں ہاتھ سے شروع ہوتی ہے، یہ بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے۔ ہم کہیں پہ بھی یہ لفظ لکھے ہوئے دیکھ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ الف بے تیز چیزیں لکھی ہے، الفاظ لکھے ہیں، حروف لکھے ہوئے ہیں۔ حروف میں اور الفاظ میں فرق ہوتا ہے۔ تو اردو ہمیں اس لیے مشکل نہیں لگتی کیونکہ ہم بچپن سے اردو بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ اردو میں بات کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اردو مشکل نہیں لگتی جن لوگوں کو اردو آتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اردو نہیں آتی، ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن لوگوں کو اردو نہیں آتی، جن کو سندھی آتی ہے، پشتو آتی ہے، یا جن گھروں میں اردو بولی ہی نہیں جاتی، انہیں جب اردو پڑھنی پڑتی ہے یا سیکھنی پڑتی ہے تو انہیں اردو بہت مشکل لگتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کی زبان انگلش نہیں ہوتی، انہیں بھی جب انگلش لکھنی پڑتی ہے، بولنی پڑتی ہے، تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہیں ان زبانوں کی بھی گرامر سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، کہ کہاں پہ میں نے مؤنث کو استعمال کرنا ہے، کہاں پہ میں نے مذکر کا صیغہ استعمال کرنا ہے، یہ اردو میں ہے، اور انگلش میں آپ کے جو ہیں پروناؤنز وغیرہ ہیں یہ کہاں پہ لگانے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن ایسا نہیں کہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں، جن لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے، جو لوگ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اردو اور انگلش کو سیکھ ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک سال انہوں نے اردو پڑھی یا ایک سال انہوں نے انگلش پڑھی تو سیکھ لیتے، نہیں، وہ مسلسل ان کو پڑھتے ہیں، اور مسلسل پڑھتے پڑھتے سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال کرتے کرتے وہ سیکھ ہی جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اگر سیکھنا چاہے تو کوئی بھی زبان سیکھ سکتا ہے، ڈیوریشن لمبی ہو جاتی ہے لیکن وہ سیکھ لیتا ہے۔ ہم جو بھی زبان بولتے ہیں، چاہے عربی ہے، چاہے اردو ہے، چاہے انگلش ہے، وہ گرامر پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ہر زبان کے قواعد ہوتے ہیں۔ ہر قواعد سے کیا مراد ہے کہ ہر زبان کے اندر اسم، فعل، حرف پائے جاتے ہیں۔ اسم یعنی کہ ناؤنز، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اسی طرح پوچھا جاتا ہے فعل کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی فعل ورب، یعنی کہ کسی کام کے کرنے کا مطلب ہوتا ہے، کسی کو کام کو کرنا، اور اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی کی بات ہوتی ہے، مستقبل کی بات ہوتی ہے، حال کی بات ہوتی ہے، یا کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام سے روکا جاتا ہے تو یہ فعل میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح حرف ہوتے ہیں، پارٹیکلز جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہم چھوٹے چھوٹے اردو کے بھی ہوتے ہیں، جیسے میں نے کتاب میز پر رکھی، نے، پر، یہ کیا ہیں؟ یہ حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی چیزیں آپ کو عربی زبان میں بھی ملتی ہیں۔ عربی میں بھی اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے اور حرف ہوتا ہے۔
ہمارا جو قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سارے یہی کچھ پائے جاتے ہیں، اسم، فعل اور حروف ہی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن مجید جو ہے وہ ناظرہ تو پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، لیکن دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ لوگوں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا، اب آپ یہاں پر کیا سیکھنے آئے ہیں کہ قرآن مجید تو آپ گھر میں ناظرہ پڑھ ہی رہے تھے، لیکن اب یہاں پر آ کے قرآن مجید کی تجوید سیکھیں گے، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں گے، قرآن مجید کی آیات کا شان نزول سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا تذکرہ بتائیں گے۔ وہ سب کچھ جو ہم پڑھیں گے نا عربی میں جو ہم پڑھیں گے وہ سارا اسم، فعل اور حروف پر ہی مشتمل ہوگا۔ عربی گرامر میں ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ مضارع ہے، یہ ماضی ہے، یہاں پہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے، یہ حروف ناصبہ ہیں، یہ حروف جازمہ ہے، یہ سارا کچھ ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے مشکل لگیں گے کیونکہ آپ نے جو عربی اردو گرامر ہے نا وہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی، کیونکہ آپ نے شروع سے ہی آپ اسے واقف تھیں، ٹھیک ہے، آپ شروع سے اب اسے واقف تھی۔ اب آپ نے ایک نئی زبان سے واقفیت کرنی ہے تو آپ کو یہ تھوڑا سا مشکل لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ ہم یہ سارا کچھ کر سکیں۔ ہمارے ہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ پروفیسر عطاء الرحمن ثاقب شہید رحم اللہ کی کتاب ہے تیسر القرآن جدید۔ دیکھیں جو کتاب میں پڑھا رہی ہے، کتنے صرف میں ہی نہیں پڑھا رہی، دنیا میں، پاکستان میں، دنیا میں اور بھی جگہ پہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کتاب نہ صرف گرامر پڑھی ہے، انہوں نے گرامر پر مشتمل کتاب بھی لکھی ہے جو کہ پڑھنے سے زیادہ مشکل کام تھا، تو انہوں نے وہ کام کیا اور انہوں نے یہ کتاب انتہائی آسان لکھی ہے، سبق اس کے مختصر ہیں، زبان اس کی سادہ ہے۔ اگر آپ پرانی کوئی گرامر کی کتاب دیکھیں گے تو ان میں بڑے مشکل طریقوں سے بتایا گیا ہے، اور اگر وہ کتاب لکھی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو مثالیں لکھی ہوتی ہیں وہ قرآن مجید کی نہیں ہیں۔ تو پروفیسر عطاء الرحمن ثاقب شہید رحمہ اللہ نے آسان الفاظ میں کتاب لکھی، جس طرح وہ سمجھتے تھے کہ بھائی ایک جو ہے عربی زبان سے ناواقف اس کو بڑے آسان طریقے سے پڑھانا چاہیے۔ انہوں نے بالکل اس زبان میں، اس آسان زبان میں یہ کتاب لکھی ہے، اور جو مشقیں دی ہوئی ہیں وہ بھی قرآن مجید میں سے ہی لیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہوں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں گی، چھوٹی احادیث ہوں گی، جن کو آپ قرآنی جو آیات ہیں وہ جب آپ ڈاکٹر زیبا سے پڑھیں گی، ترجمہ پڑھیں گی، تفسیر پڑھیں گی تو آپ کو ان کے مطلب پتہ چل جائیں گے، اور اسی طرح جب آپ اپنے استاذہ سے حدیث پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے ڈاکٹر زیبا کی اپنے استاذہ کی کلاس میں پڑھی ہے۔ تو کچھ مشکل نہیں ہوگا، انتہائی آسان ہے۔ میرے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت آسانی سے پڑھاتی ہوں، بڑے ایک ہلکے پھلکے انداز سے پڑھاتی ہوں، کوئی میں ان کو بور کر کے نہیں پڑھاتی، میں اپنے حصے کا کام جو ہے بڑے آسانی سے خوش ہو کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک تعلق بنا کے میں پڑھاتی ہوں۔ آپ لوگ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں آن کیمپس بھی ہیں اور کچھ میرے اسٹوڈنٹس جو آن لائن بھی ہیں۔ میں کتاب کو بالکل ایک گھسے پٹے اور اس طرح کے ماحول میں نہیں پڑھاؤں گی، مثالیں بھی دوں گی، چھوٹی زندگی کی مثالیں دوں گی تاکہ ہم لوگ تھوڑا سا ہنس بھی سکیں، تھوڑا سا ہم سیکھ بھی سکیں، زندگی کے بھی کچھ اصول سیکھ سکیں، تو میں اس طرح آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی۔ یہ جو ہماری کتاب ہے یہ آپ لوگ تو خیر وہ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آن کیمپس اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو تو کتاب یہیں سے مل جائے گی، لیکن جن لوگوں نے مجھے آن لائن جوائن کریں گے میرے اس گروپ کو، ان کو یہ کتاب ہم اس کی PDF جو ہے وہ شیئر کر دیں گے، اور اگر وہ ایک باقاعدہ کتاب لینا چاہتے ہیں اور دور کہیں رہتے ہیں لاہور کے علاوہ، تو وہ اپنے علاقے کے بک سٹور سے یہ کتاب خرید سکتے ہیں۔ آج کل بک سٹورز والے اتنا تعاون کرتے ہیں کہ آپ کہیں گی نا کہ ہمیں بک منگوا دیں تو وہ آپ کو لاہور سے جہاں سے یہ کتاب ملتی ہے وہاں سے بک منگوا دیں گے، جن کے ایڈریس وغیرہ لکھے۔ میں آپ کو بک بھی دکھا دیتی ہوں، دور سے شاید نظر تو نہیں آئے گا اتنا، لیکن یہ کتاب ہے اس طرح کی، پروفیسر عطاء الرحمن ثاقب کی جو بک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے پیچھے ایڈریس وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے منگوانی ہو تو بک ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا جو آپ کے اپنے جو بک سٹورز ہوں گے اپنے علاقے میں آن کیمپس جو آن لائن جو لوگ ہیں نا اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں بتا رہی ہوں، وہاں سے وہ منگوا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا،
میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو آپ نے ہمارے ہاں جو داخلہ لیا ہے، ہمارے اس بیچ میں جو داخلہ لیا ہے، ہمارے یہاں پر 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں طالبات کی. ایک معلمہ ہوتی ہیں، ایک ریگولر ہوتی ہیں، اور ایک لسنر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے 3 کیٹیگری رکھی ہوئی ہیں. معلمہ سرٹیفکیٹ، معلمہ کا سرٹیفکیٹ اس بچی کو ملے گا یا ان طالبات کو ملے گا جو ہمارے تمام مضامین میں داخلہ لیں گی، یعنی کہ قرآن تفسیر میں، حدیث میں، ہماری جو ہے تجوید ہے، ہمارا جو عربی گرامر ہے، ان تمام مضامین میں داخلہ لیں گی. ان تمام سبجیکٹس کے جو اورل اور ریٹن ٹیسٹ ہوں گے ان میں یہ 70% مارکس دیں گی، یعنی کم از کم ان کے نمبرز اتنے ہوں 70% مارکس، تو ہی ان کو معلمہ کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. تو ہی ہم سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ سیکھا ہے، پڑھا ہے، یہ ہمارے اس کرائٹیریا پہ پورے اتری ہیں. اسی طرح جو طالبات تمام مضامین میں داخلہ لینے کی بجائے کسی ایک مضمون میں داخلہ لے لیتی ہیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی گھریلو وجہ، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ہم نے آسانی دی ہوئی کہ آپ لے سکتے ہیں. تو اگر وہ تمام مضامین کے بجائے ایک مضمون میں داخلہ لیتی ہیں اور اس مضمون کا وہ ٹیسٹ بھی دیں گی تو ان کا شمار ریگولر کیٹیگری میں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کرتی کہ ایک ایک کر کے مضمون لیتی جاتی ہیں. جب سارے مضامین میں وہ اپنا 70% مارکس لے لیتی ہیں، کامیابی حاصل کر لیتی ہیں، تو ان کو ہم معلمہ کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. لیکن اگر وہ ایک وقت میں، ایک سال میں ایک کورسز کریں گی، دوسرے سال میں دوسرا، تب تک وہ ریگولر کیٹیگری میں ہی شمار ہوں گی. جب سارے کورسز وہ کر لیں گی تو ہم ان کو پھر معلمہ کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اور کچھ ایسی طالبات بھی ہیں جو شوق میں آ گئی ہیں، جو آن لائن ہو سکتی ہیں. آپ نے تو باقاعدہ ایڈمیشن لے لیا، لیکن کچھ ایسی طالبات ہماری آن لائن ہو سکتی ہیں جو ہمارے لیکچرز تو سنیں گی لیکن وہ نہ وہ لکھ سکتی ہیں، نہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن شوق سے سنتی ہیں. تو وہ ہمارے ہاں ہم انہیں لسنر کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں. ان کا شمار لسنرز میں، یعنی کہ سننے والوں میں ہوگا. نہ انہوں نے لکھا، نہ انہوں نے ہمیں ٹیسٹ دیا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف انہوں نے سنا ہے، تو ہم ان کو لسنر کیٹیگری میں شامل کریں گے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ایک ایسی نئی زبان کے قواعد سیکھنے لگی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنا کلام لکھنے کے لیے، اپنے الفاظ بیان کرنے کے لیے چنا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جنتیوں کی زبان بھی جو ہوگی وہ عربی ہوگی، واللہ عالم، لیکن کہتے ہیں کہ جو جنتیوں کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی. تو اس عربی کی جو آپ کلاس میں آئیں گی عربی گرامر میں، تو شوق سے آئیے گا. میں آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ شروع میں تو آپ کو عربی گرامر بہت آسان لگے. جب میں کہوں کہ جی یہ حروف تہجی ہیں، یہ 28 ہیں، یہ فتح ہے، یہ زبر ہے، یہ پیش ہے، یہ زیر ہے، ان کو ملائیں گے تو یہ جملہ بن جائے گا، یہ اسم ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ. ہو سکتا ہے یہ آپ کو شروع میں بہت آسان لگے گا، لیکن جب میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی نا کہ یہ جو آپ کے سامنے لفظ لکھا گیا ہے یہ مؤنث بھی ہے، یہ واحد بھی ہے، یہ رفعی بھی ہے، یہ واحد معرفہ بھی ہے، تب آپ کہیں گی ایک لفظ کے بارے میں ٹیچر نے اتنا کچھ بتا دیا. یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک لفظ اتنا کچھ اپنی پہچان رکھتا ہے. وہ ایک اسم مذکر بن جائے گا، مؤنث بن جائے گا، معرفہ بن جائے گا، نکرہ بن جائے گا، واحد بن جائے گا، تثنیہ بن جائے گا، جمع بن جائے گا، وہ سارا کچھ بن سکتا ہے. اگر یہ قرآن مجید عربی زبان کی بجائے کسی اور زبان میں نازل ہوا ہوتا تو اس کے 30 پارے نہ ہوتے. ٹھیک ہے، اس کے 30 پارے نہ ہوتے، اتنی سی جلدوں میں نہ، یہ پھر بہت ساری جلدوں کے اندر ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر خوبی رکھی ہوئی ہے کہ لفظ ایک کہا جاتا ہے، جب ہم اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کتنے سارے اس کے لفظ لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا ربی، میں نے کہا ربی، اردو میں نے ترجمہ کیا میرا رب. میں دو لفظ بولے ہم، دو لفظ بولے ہیں، میرا رب، لیکن عربی میں ربی ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں تو آپ کو عربی زبان گرامر بہت آسان لگے، ٹیچر بولیے لوگ تو ہمیشہ ڈرا رہے تھے، لیکن آگے چل کر آپ کو ہو سکتا ہے کہ جب میں ہو سکتا ہے کسی کو اسم آسان لگے، آگے جا کے ان کے مرکبات مشکل لگے، ہو سکتا ہے ان کو آگے جا کے فعل مشکل لگے. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کو شروع میں آسان لگا تو آخر تک بھی آسان لگا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو شروع میں ہی مشکل لگا اور آخر میں ہی مشکل لگا.
کیونکہ میں آپ سب کے چہرے دیکھوں گی، مجھے سب کو پتہ ہوگا کون چھپ کے بیٹھا ہے، کون پیچھے بیٹھا ہے، کون آگے بیٹھا ہے، کون مجھ سے کمیونیکیٹ کرے گا، کون مجھ سے باتیں کرے گا، کون مجھ سے سوال جواب کرے گا. تو وہ کہتے ہیں ٹیچرس کو پتہ ہوتا ہے میرے بچے جو ہیں طالب علم جو کتنے پانی میں ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اگر تو آپ میری کلاس میں آئیں گی نا صبح صبح تھکا ہوا چہرہ لے کے، ہائے ہائے گرامر پڑھنی پڑ رہی ہے، تو یقین کریں گرامر چھوڑیں، آپ 2 + 2 بھی نہیں کر سکتے، آپ ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتی. جب آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی نا، شوق نہیں ہوگی، ہائے ہائے وہ کام سنا ساتھ ہی رونا پڑ گیا، مصیبت پڑ گئی. تو آپ ایک سادہ کام روٹی پکانا کتنا آسان کام ہے، شاید مجھے پکانی آتی اس لیے میں کہہ رہی ہوں. تو وہ اگر نہیں شوق سے نہیں کریں گے تو وہ بھی مشکل لگے گا. لیکن اگر آپ شوق کریں گی، انرجی کی، دنیا میں لوگوں نے کیا کچھ کر دیا، لیکن انہوں نے اتنا کچھ کرنے کے باوجود ان کے پاس قرآن مجید کا علم نہ ہو تو اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ جاہل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے نکال کر آپ کو یہاں پر لے کر آیا کہ اچھا بھئی اب یہ قرآن مجید کا علم سیکھ لو، تاکہ آپ ان جاہلوں میں شامل نہ ہو. جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا تو ہوتا ہے لیکن اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. تو ہمیں کس چیز کا علم نہیں ہے؟ قرآن مجید کی جو علم ہے، فہم نہیں ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر اس کیٹیگری سے نکالنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے. تو آپ نے اس چیز کو محسوس کرنا ہے. ٹھیک ہے، محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس خوش قسمتی کو محسوس کریں. آپ مجھ سے جہاں پہ بھی مدد مانگیں گی میں آپ کو مدد دوں گی. وہ لفظ بار بار آپ کے سامنے آئے گا، بار بار ہم اس لفظ کو کبھی واحد میں پڑھیں گے، کبھی مذکر میں پڑھیں گے، کبھی معرفہ میں پڑھیں گے، کبھی رفعی حالت میں پڑھیں گے. اس لفظ کی بار بار پریکٹس ہوگی. یہ نہیں کتنا پڑھا کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ پھر اگلے سبق میں آ جائے گا. ہاں جی، اب میں کیا ہوں؟ پہلے میں واحد تھا، اب میں کیا ہو گیا ہوں؟ اب میں مذکر ہو گیا ہوں، اب میں مؤنث ہو گیا ہوں. بار بار ہم پڑھیں گے. تو یہ آپ نے رول اپنانا ہے کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے تو دلچسپی کے ساتھ آنا ہے، شوق کے ساتھ آنا ہے. اگر آج آپ کی دلچسپی 1% ہوگی تو ہمیشہ 1% رہے گی. آپ نے اس کو اگلی کلاس میں 2% کر لینا ہے. 1% سے آپ نے 0% کی طرف نہیں جانا، 1% سے آپ نے 2% کی طرف جانا ہے. جب لوگ بہت عرصہ تک واک نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ جی پہلے آپ 5 منٹ کی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کو کچھ طبیعت کو اچھا لگے. ان کو ایک دم نہیں کہا جاتا آپ آدھے گھنٹے کی واک کریں. انہیں کہتے ہیں جب 5 منٹ کی واک کر لیں، آج 5 منٹ کی واک کریں، اگلے دن بھی 5 منٹ کی کریں، اس سے اگلے دن آپ 10 منٹ کی واک کر لیں، 2 منٹ کر کے بڑھا لیں تاکہ دلچسپی قائم رہے. تو اس قرآن مجید میں بھی یہ عربی گرامر بھی جب آپ پڑھنے آئیں گی تو آپ نے اپنی دلچسپی قائم دائم رکھنی ہے. آپ کو کوئی مارا نہیں جائے گا، کوئی سزائیں نہیں دی جائے گی، آپ سے ڈسکشن کی جائے گی، آپ سے پوچھا جائے گا. یہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں وہ کیا امیوں کو پتہ چل جائے، کچھ نہیں ہوگا ایسا. میرا اور یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے شوق کے ساتھ پڑھنا ہے. مجھے آپ لوگوں کے نام آنے چاہیے. کس بچی نے میرے ساتھ شوق سے بات کی ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے. شوق کریں گی، 50% کام میں کروں گی، 50% کام آپ کریں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے ہی دے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو وعدہ کریں کہ آپ نے شوق سے آنا ہے. جس دن شوق نہ ہونا تو کہہ دیجیے ہمارا شوق نہیں ہے، آج میرا شوق نہیں ہے پڑھنے کا. تو پھر آپ اپنے وقت کو دیکھیے گا کہ میرا وقت کس طرح ضائع. آپ نے آنا تو ہے، یا تو آپ آن لائن ہونا، اسی میری کلاس کو آپ بند کر دیں. اچھا جی ابھی نہیں میرا سننے کو دل کرا، میں 2 گھنٹے بعد سن لوں گی، میں اگلے دن سن لوں گی. لیکن آپ کا تو آنا مجبوری ہے. تو جب بھی آپ اس مجبوری میں آئیں تو شوق کے ساتھ آئیں. مجھ سے ملنے کی شوق میں آئیں، کوئی باتیں کرنے کی، کوئی جوک کرنے کی، کسی بھی طریقے سے آپ آئیں، لیکن اس کلاس میں دلچسپی کے ساتھ آپ نے آنا ہے تاکہ آپ اس کو سیکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو بس میں نے آج اتنا ہی کہنا تھا. تو آپ نے اپنے حصے کا کام کیا کرنا ہے؟ دلچسپی کے ساتھ آنا ہے، شوق کے ساتھ آنا ہے. یہ آپ کا آغاز رات کے وقت سے شروع ہوگا. رات کو جلدی سوئیں، شوق سے سوئیں. اور پھر کیا ہے، تاکہ میں نے صبح ٹیچر کی کلاس میں جانا ہے، ٹائم پر جانا ہے. 1 منٹ بھی آپ کا لیٹ ہو جائے گا تو آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی. شوق کے ساتھ سوئیے گا، خلوص کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہاں پر آئیں، اپنا سبق آپ نے جو میں پڑھاؤں وہ آپ نے دہرانا ہے.
آپ کو جتنی بھی گرامر مجھ سے ہو سکتا ہے اچھی آتی ہو، لیکن آپ سمجھیں کہ میں آپ کو پڑھا کے میں بھی سیکھوں گی، تو آپ نے اس سبق کو یاد کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اپنے سبق کو سونے سے پہلے 3 دفعہ دہرائیں۔ ہو سکتا ہے جو بات آپ کو میں نہ سمجھا سکی ہوں، وہ بات آپ کو آپ کا ذہن سمجھا دے گا۔ اوہو، ٹیچر نے تو بات اس طرح کی تھی، یہ بات میرا دماغ اس طرح سمجھا ہے۔ مختلف ذہن ہوتے ہیں تو مختلف طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے بات کو سمجھ لیتا ہے، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بات آپ اس وقت نہیں سمجھی، وہ آپ اکیلی بیٹھیں گی، سوچیں گی، سوچ بچار کریں گی، دماغ کو لگائیں گی، تو آپ کو وہ بات یاد آ جائے گی، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو عربی گرامر آپ نے سمجھنی ہے۔ رٹا بھی لگے گا اس کے اندر، وہ جو گردانوں کا رٹا لگوایا جائے گا، اور کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوں گی۔ ان چیزوں پہ غور کریں، ان پیٹرن کو یاد رکھیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ اسم ہے، یہ حرف ہے، یہ وہ ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے بڑے شوق سے آنا ہے، ہمت کر کے آنا ہے، چیلنج سمجھ کے آنا ہے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی اور آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا، ہم اس کے اندر اپنی عربی گرامر کا پہلا جو ہم سبق ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔